عنوان ایسا بھی ہے جس عنوان کو لے کے اگر کوئی آدمی لکھنا شروع کر دے لکھتا چلا جائے، پڑھنا شروع کر دے پڑھتا چلا جائے، سننا شروع کر دے سنتا چلا جائے، بیان شروع کر دے کہتا چلا جائے، یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے کہ زمانے گزرے، حالات گزرے، شب و روز گزرے، نہ من تھکتا ہے، نہ طبیعت اکتاتی ہے، نہ انسان کا جی بھرتا ہے، بلکہ یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے کہ جیسے جیسے ذکر چھڑتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا۔ الصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت اور محبت سے بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل کن فکاں کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسل کا فخر آ گیا، چرچے عرض حرم پہ یہ ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بعد رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے، آج ایسا امی تاجور آ گیا، جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی، کرنے عرش اولا کا سفر آ گیا، بعد میرے جو ہوگا نبی آخری، ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا، کوئی نبی نہ ادیم اب کبھی آئے گا، تاج ختم نبوت جو سر آ گیا، کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں، کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کے شہر کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ سراج العلوم کا یہ سالانہ اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم مخدوم محترم شیخ التفسیر والحدیث اکابر و اسلاف کے علم و فضل شریعت و طریقت کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا محمد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ مجھ سے پہلے کثیر تعداد میں اکابرین امت آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، جن میں بالخصوص امام الخطباء فخر المقررین حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ التفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت فیوزہم اور دیگر حضرات علماء کرام اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے خاص تاکید کے ساتھ جو مقدس عنوان دیا، میں اسی پہ ہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور شدید سردی میں کہ آج 18 جنوری سن 2023 سردی کی تھر تھراتی راتوں میں آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا آنا بیٹھنا شرف قبولیت سے نوازے، اپنی رحمت اور شان کریمی سے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میں آپ کو تکلیف بالکل نہیں دینا چاہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ہاتھ بلند کریں، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اپنی چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں، آپ کو سردی اور ٹھنڈک کا احساس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں عرض کروں گا۔ لیکن میرا تجربہ مجھے منبر رسول پہ بولتے ہوئے ملک بھر میں تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا مختصر سی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ انسان جتنا ذوق اور محبت سے، ایمانی حرارت سے، گرج سے بولے، اتنا ہی انسان کے لیے سردی اتر جاتی ہے اور ایمان کی گرمائش اور حرارت کو انسان محسوس کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سردی ختم ہو جائے اور ایمان کی حرارت آپ محسوس کریں، تاکہ بالکل ریلیکس ہو کہ آپ اٹھیں اور اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایمان اور محبت کو دل میں لیے بآواز بلند محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، لیکن اگر تھوڑا سا اور بولیں گے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی اور دل سے دعائیں نکلیں گی۔ میرا مالک، میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں کہ جو تیرا نام اب اونچا بولے اسے 2023 کے پیکج میں اپنے محبوب کا مدینہ دکھا دے۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ پوری توجہ میری طرف۔ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، پڑھا لکھا ماحول ہے، اور میں دینی مدرسے میں کھڑا ہوں جہاں تو تعلیم پہ زور دیا جاتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پڑھا لکھا اور جاہل دنیا میں برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دنیا میں برابر نہیں ہو سکتا، ویسے ہی علم والا اور جاہل دنیا میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، مجھے دیکھنا ذرا، جنہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہے کہ بندہ جو ایک مرتبہ پڑھے دوبارہ پڑھنے کا من نہیں کرتا۔
انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے، جی اکتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں لوگوں کا مزاج ہے ڈیلی اخبار پڑھنا، ناول پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، کہانیاں پڑھنا، اور اس سے بھی بڑھ کے عرض کرتا ہوں سوشل سٹڈی کرنا، دنیا جہان کے حالات کو معلوم کرنا۔ میرے طبقے کا خوش قسمت ترین انسان اور طبقہ وہ ہے میرے معاشرے کا کہ جو پردے میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پیغمبر کا فرمان پڑھتے ہیں، حدیث رسول پڑھتے ہیں، سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، حیات الصحابہ پڑھتے ہیں، ذکر آل محمد پڑھتے ہیں، اپنے اسلاف کی تاریخ اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ میرے معاشرے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھا، انسان پڑھا ہوگا دوبارہ کبھی نہیں پڑھتا۔ جو اخبار آج پڑھ لی نگاہ سے گزر گئی، بدلہ آج کے پڑھی اخبار کل نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ کا پڑھا ناول انسان دوبارہ نہیں پڑھتا۔ جو کتاب و تحریر نگاہ سے گزر جائے انسان دوبارہ نہیں پڑھتا۔ میرے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہیں پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کا شوق ہے۔ جیسے حضرت ندیم صاحب مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، اگر صبح دیکھا جائے تو یہ جوان موبائل کی سکرین پہ نظر آئے گا، دوپہر کو دیکھا جائے تو سکرین پہ نظر آئے گا، رات کو دیکھا جائے تو سکرین پہ نظر آئے گا۔ اگر بابا جی رات کے 2 بجے بھی اٹھے تو بیٹا اپنی چادر اور اپنے کمبل میں چھپ چھپ کے سکرین دیکھتا نظر آتا ہے۔ یعنی میرے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جنہیں دیکھنے کا شوق ہے، لیکن وہ بھی مزاج صحیح رکھتے ہیں، فطرت صحیح ہے کہ جو ڈرامہ آج دیکھا دوبارہ نہیں دیکھتا، جو فلم آج دیکھی دوبارہ نہیں دیکھتی۔ اے بابا، جو بندہ پڑھنے کا عادی ہے جو آج پڑھے دوبارہ نہیں پڑھتا، جو دیکھنے کا عادی ہے ایک مرتبہ دیکھے دوبارہ نہیں دیکھتا۔ لیکن کائنات میں ایک مقدس عنوان ایسا بھی ہے جس عنوان کو لے کے اگر کوئی آدمی لکھنا شروع کر دے، لکھتا چلا جائے، پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا چلا جائے، سننا شروع کر دے، سنتا چلا جائے، بیان شروع کر دے، کہتا چلا جائے۔ یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے کہ زمانے گزرے، حالات گزرے، شب و روز گزرے، نہ من تھکتا ہے، نہ طبیعت اکتاتی ہے، نہ انسان کا جی بھرتا ہے، بلکہ یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے کہ جیسے جیسے ذکر چھڑتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ، یہ مقدس عنوان کون سا عنوان ہے جس عنوان کو پڑھنا شروع کرے، پڑھتے چلے جائے، لکھنا شروع کرے، لکھتے چلے جائے، سننا شروع کرے، سنتے چلے جائے، بیان شروع کرے، بیان کرتے چلے جائے۔ نہ جی تھکتا ہے، نہ طبیعت بھرتی ہے، نہ من نکتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مقدس عنوان کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں، اس مقدس عنوان کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی کا بابرکت ذکر، نبی کا مقدس ذکر، نبی کا پاک ذکر ایسا ذکر ہے کہ جیسے جیسے زہرا کے بابا کا ذکر چھڑتا جائے گا، مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ زندہ باد، کھل کے بولو۔ نعرہ لایا بڑا سونا ہے لیکن میں نے جواب دی چس نہیں آئی۔ تھکے بیٹھے ہو؟ ماشاء اللہ۔ جو ایک دفعہ نگاہ سے گزر گیا دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ذکر مصطفیٰ اتنا مقدس عنوان ہے کہ جیسے جیسے ذکر چھڑتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اور پھر ذکر مصطفیٰ کسی مخصوص خطے پہ نہیں ہے،
آپ لودرا میں آ جائے ذکر مصطفیٰ ہے، ملتان چلے جائے ذکر مصطفیٰ ہے، رحیم یار خان کراچی چلے جائے ذکر مصطفیٰ ہے، آپ جنگ لاہور یا پنڈی پشاور چلے جائے ذکر مصطفیٰ ہے، پاکستان میں آئے ذکر مصطفیٰ ہے، ہندوستان جائے ذکر مصطفیٰ ہے، افغانستان جائے ذکر مصطفیٰ ہے، بنگلہ دیش جائے ذکر مصطفیٰ ہے، یوکے جائے ذکر مصطفیٰ ہے، امریکہ جائے ذکر مصطفیٰ ہے، افریقہ جائے ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے لودرا والوں کہ جیسے جیسے نبی کا ذکر چھڑتا جائے گا مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایک شخص کہنے لگا کہ ذکر مصطفیٰ کا کوئی احاطہ بھی ہے کہ کب سے شروع ہوا، کب تک جہاں پہ چلے گا، اور کیا کیا ذکر مصطفیٰ ہے، کس کس دور میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا اگر تیرا دل کرتا ہے تو آ، میں سراج العلوم کے اسٹیج سے تجھے ذکر مصطفیٰ بتا کے جاؤں، ذکر مصطفیٰ کا احاطہ بتا کے جاؤں کہ کب سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا عالم ارواح ہے تب بھی ذکر مصطفیٰ ہے، قالوا الست بربکم کا وعدہ ہے ذکر مصطفیٰ ہے، قالوا بلا شہیدنا کے ترانے ہیں ذکر مصطفیٰ ہے، حضرت آدم کی زبان کے ترانے ہیں ذکر مصطفیٰ ہے، حضرت شعیب کی تقریریں ہے ذکر مصطفیٰ ہے، حضرت میرے محبوب پیغمبر کی جد ہے ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کی گرفتاری ہے ذکر مصطفیٰ ہے، جناب عبداللہ کی کڑیل جوانی ہے ذکر مصطفیٰ ہے، اما آمنہ کے بطن میں نبی کا آنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی اماں کے درختوں کا جھکنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، میں پہاڑوں کا سلام کرنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی ولادت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا بچپن بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا دودھ پینا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، اما حلیمہ کی ملاقات بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، اما حلیمہ کی اونٹنی بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا بچپن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پتھروں کا اٹھا کے لے جانا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ ڈالنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، حجر اسود کا نسب بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی کلیل جوانی بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا سفر تجارت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا اعلان نبوت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا پتھر کھانا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، میں پاک پیغمبر کی تبلیغ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے فاقے دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے راتوں کا تڑپنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی تعلیم بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا جہاد بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں میرا دل کرتے میں نبی کا بدر بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا عہد بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا خیبر و خندق دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا غار ثور بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، معراج پہ جبریل کی ملاقات دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، انبیاء کی امامت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، علی کے بستر پر سلانا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، صدیق کا اٹھانا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، صدیق کی گود پہ نبی کا لیٹنا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، میں نبی کی ہجرت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں مجھے کہنے دیجئے میں پاک نبی کا چہرہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی زلفیں دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی آنکھیں بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی زبان بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا سینہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے قدم بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا مکہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا مدینہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے۔ لودرا والوں ذرا محبت و ہمت سے بیٹھ کے میں مصطفیٰ کے صحابہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی اہل بیت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی 11 بیویاں بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے 3 داماد دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی 4 بیٹیاں بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے بیٹے بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا صدیق بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ،
نبی کا عمر بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا عثمان بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا علی بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا حسن بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، کاتب قرآن دکھاؤ تب ذکر مصطفیٰ، شہید کربلا بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ۔ اے نبی کا ذکر ہے ایسا کہ جیسے جیسے ذکر چھڑتا جائے گا مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تمہیں مدینے لے چلوں، اللہ سب کو مدینہ دکھائے، آمین ہی نہیں آکھ دے، اتنے تھکے بیٹھن بھئی آمین ہی نہیں آکھ دے، اللہ سب کو مدینہ دکھائے، جایا کرو مدینے جایا کرو، جہاں لودرا بہاولپور سے چل کے جھنگ شور کوٹ سے چل کے پوری دنیا سے چل کے امتی محبوب کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا ذوق سے۔ اور صرف انسانیت کی بات نہیں، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک در رسول پہ حاضر رہتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کہ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا کون سی جگہ ہے؟ میں بابا کے دہل کھل کے کہتا ہوں، جایا کرو جہاں پوری کائنات صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے، وہ میری ماں کا گھر ہے۔ کوئی نہیں بیٹھے تسی، جہاں میرے آقا آرام کرتی ہیں، نبوت کے پہلو میں صدیق اکبر سوئے ہیں۔ سبحان اللہ ذوق سے بولیے۔ پیغمبر کے ساتھ اسی روزے میں خطاب کا بیٹا فاروق اعظم سویا ہے۔ خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، سید مولانا ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہاں قبلہ کس طرف ہے جی؟ سارے دویاں نو ویکھ دن بھئی او اشارہ کرے، ہر بندہ اپنا آپ ذمہ دار ہے۔ قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف۔ جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ذرا ہاتھ اونچا کریں۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ مدینہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا، مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف۔ لیکن سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بالفرض قبلہ اس طرف ہو، آؤ تمہیں مدینے لے چلوں جہاں گنبد خضرا میں میرے آقا آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ ذوق سے بولیے ذرا۔ بالفرض اگر گنبد خضرا، اگر روزہ اس طرف، قبلہ اگر اس طرف بھی ہے تو آؤ مدینے چلے، مدینے گنبد خضرا پہ حاضری دیں، جہاں میرے آقا آرام کرتے ہیں وہاں اس طرف آقا کا سر مبارک ہے اور اس طرف آقا کے قدمین مبارک ہیں۔ جیسے جہاں جنتی کو قبر میں سلایا جاتا ہے کسی مومن کو، میرے آقا کے وہاں آرام فرمانے کا منظر یہی ہے کہ سر مبارک اس طرف اور قدم مبارک، بولیے جارو بولیے تو صحیح ذرا، سر مبارک اس طرف اور قدم مبارک اس طرف۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے مدینہ دیکھا مجھے بول کے جواب دیجئے گا، میرے آقا کے روضہ رسول کی دیواروں سے باہر
آقا کے سرہانے کی جانب ایک جگہ ہے جہاں چھوٹی سی باؤنڈری لائن ہے اور وہاں امتی تڑپتا ہے جانے کو کہ مجھے 2 نفل کی اجازت مل جائے، وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کا موقع مل جائے، میں آقا کے پاس بیٹھ کے محبوب کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر سکوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو جگہ آقا کے سرہانے ہے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، جن کی آواز باقیوں کو آئی وہ سارے مل کے بولے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گرج کے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جیڑا اچھا بولے اللہ انہی سے سال قبول فرمائے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گرج کے بول۔ ریاض الجنہ، جنت ہے نا؟ بولیے تو صحیح ذرا، جنت ہے نا؟ اب ذرا آئیں آقا کے قدموں میں چلیں، میرے محبوب کے جہاں قدم مبارک ہیں، حضور کے قدموں کی جانب ایک خطہ ہے زمین کا جہاں 10,000 مصطفیٰ کے صحابہ بھی لیتے ہیں۔ 1400 سالہ تاریخ کے اس امت کے خوش نصیب وہاں آرام کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کا گنبد خضرا کا سایہ اس جگہ پہ ڈھلتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں آکھدے پہ۔ اس جگہ کا نام کیا ہے جو نبی کے قدموں میں ہے؟ زور سے زور سے زور سے، جنت لودرا والو، اپنی اکابر و سلاف کی موجودگی میں کیا میں سوال کرنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ جہاں میرے آقا آرام کرتے ہیں نبی کے سرہانے بھی جنت، نبی کے سرہانے بھی جنت، نبی کے قدموں میں بھی جنت۔ کیا میرا سوال بنتا ہے کہ جس نبی کے سرہانے بھی جنت ہو، جس کے قدموں میں بھی جنت ہو، کیا اس نبی کا روزہ جنت نہیں؟ سرہانے بھی جنت، قدمین میں بھی جنت، جس کے اوپر بھی جنت، نیچے بھی جنت، سرہانے بھی جنت، قدموں میں بھی جنت، کیا اس نبی کا روزہ جنت نہیں؟ بولیے یارو، ایمان ہے تو گرج کے بولے، یہ سودے ایمان کے کیے جا رہے ہیں، یہ محبت کی لائن ہے۔ توجہ، جس کے سرانے بھی جنت، جن کے قدموں میں بھی جنت، کیا اس نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں؟ گرج کے بولو، اگر ہے تو زور سے بولے، نبی کا روزہ جنت۔ بولو نبی کا روزہ، زور سے نبی کا روزہ، گرج کے ہاتھ بلند کر کے اب ضرور بول کے میرے نبی کا روزہ۔ پکی بات ہے؟ کوئی شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو سوال کرے، اور اگر نہیں تو گرجدار لہجے میں ہاتھ بلند کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے، نبی کا روزہ جنت۔ بولو نبی کا روزہ جنت، نبی کا روزہ۔ آؤ نبی کے روزے والی جنت کو دیکھیں، آؤ نبی کے روزے والی جنت کو دیکھیں۔ اکیلے میرے آقا تو آرام نہیں فرما رہے، ابو بکر بھی ساتھ ہے۔ اکیلے میرے آقا تو آرام نہیں کرتے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ اور جب میں نے تینوں کو اکٹھے نبی کے روزے میں دیکھا، گنبد خضرا میں دیکھا، تو میری زبان پہ قرآن آیا، منہا خلقناکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جہاں سے خمیر لیا جائے وہی سلایا جاتا ہے۔ نہیں بول دے، جہاں سے خمیر لیا جائے وہی سلایا جاتا ہے، اور قیامت کو وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے نبی کا روزہ جنت، اللہ نے مصطفیٰ کا خمیر جنت سے لیا، جنت میں سلایا اور جنت سے اٹھایا جائے گا۔ اگر تجھے نظر نہیں آتا تو اینک ڈال لے، نگاہیں چندیا گئی ہیں تو نگاہیں ہم سے لے لو۔ اگر تیری زبان گنگ ہو گئی ہے تو کسی سے قرآن پڑھ کے سن تو سکتے ہو۔ جہاں سے اٹھایا جائے
وہی سلایا جاتا ہے, وہی سے قیامت کو کھڑا کیا جائے گا. میرے نبی کا خمیر رب نے جنت سے لیا, جنت میں سلایا, جنت سے اٹھائے جائیں گے. نگاہیں پھاڑ کے دیکھ, اگر کمزور ہیں تو موٹے شیشے کی اینک لگا کے دیکھ, صدیق بھی اسی جنت میں ہے, فاروق بھی اسی جنت میں ہے. تو ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ جس جنت سے اللہ نے نبی کا خمیر لیا, صدیق کا خمیر بھی اسی جنت سے لیا, فاروق کا خمیر بھی اسی جنت سے لیا. جس جنت میں قرآن کے اعلان کے مطابق اللہ نے مصطفیٰ کو سلایا, اسی جنت میں صدیق لیٹا ہے, اسی جنت میں فاروق لیٹے. کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر شک ہوں گی سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. میں اپنے یاروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ سے پکڑ کے قبر سے باہر آؤں گا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے مگر صدیق محمد سے جدا نہیں ہو سکتا. تکبیر, شان سیدنا صدیق اکبر, شان سیدنا صدیق اکبر. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر. میرے ساتھ وعدہ کر سکتے ہیں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا. کر سکتے ہیں وعدہ, سارے بولو. وہ پیچھے مسجد پہ تشریف فرما دوست بھی میرے ساتھ وعدہ کر سکتے ہیں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. جو سچا وعدہ کرتے ہیں ایمان برے ہاتھ بلند فرما دیجئے. بیٹھیں گے آخر تک انشاءاللہ, دعا کر کے جائیں گے, بنا دعا کوئی نہیں جائے گا. ہم اپنی اللہ سے اجرت لے کے جائیں گے. میری بات مکمل ہو چکی ہے. اپنے موبائل فون آف کر لیجئے, آپ اسے بریک کر دیجئے.